Bekir Bey. Alaaddin. सरदारान, सिपाहियों, तैयारियां मुकम्मल हैं। उनके मंसूबे अधूरे रह जाएंगे। आखिरकार तुर्कों की मिल्कियत होकर रहेगी। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह सरदार। मगर वो इब्लीस औरत, उससे भी उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। उससे इबरत का निशान बना देंगे। Fatma Hatun. Fatma Hatun. Çekil, çekil. Çöz. Hatun. Hadi. 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 Fatma Hatun. Fatma Hatun. Bırak! Gonca Hatun.
Serpil Hatun. Orhan Alaaddin. Elhamdülillah. Çocuklar yoklar. Bayhan Bey. Ya Rabbi sen koru. Allah. Saracağım. Fatma! Fatma! Nasıl olur? Nasıl olur? Fatma! Fatma! Hadi gel. Fatma! Fatma!
Osman'ım. Amin. Fatma! Sofya. Hadi. Hadi. Allah'ım. Haydi. Haydi. Fatma.
اینڈرونیکوس اس امید پر وہاں سے روانہ ہوا کہ وہ اورحان غازی کی فتوحات کو روک کر ازنیک شہر کو بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اورحان غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیتا۔ ادھر جب اورحان غازی کو یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اورحان سے جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو انہوں نے ازنیک شہر کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادے سلمان کے حوالے کر کے خود رومی فوج سے جنگ کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ازمیت چلے گئے۔ رومی شہنشاہ نے گبزے اور ایس کے اصغر شہر کے درمیان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور وہاں ترک فوج سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ وہ مقام جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی فوج کے لیے بہترین میدان تھا۔ 15 اگست کی صبح کو جب آگ برستا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ اینڈرونیکوس اور اس کے ساتھ ایک اور کمانڈر تھا جس نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی۔ اینڈرونیکوس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب بہترین گھوڑ سواروں کو کھڑا کیا، جبکہ پہاڑوں کے اوپر اس نے اپنے بہترین تیر اندازوں کو بٹھایا، جبکہ اس کے عقب میں بحر مرمرا کا سمندر موجود تھا۔ اینڈرونیکوس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ عثمانیوں کو میدان جنگ کی طرف کھینچ کر ان کا مقابلہ کرے گا، جبکہ دوسری جانب اورحان غازی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور صلیبی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور اس منصوبے کے مطابق اورحان غازی نے ابتدا میں اپنے 300 افراد پر مشتمل تیر اندازوں کا ایک دستہ میدان جنگ میں اتارا۔ اس دستے نے رومی فوج پر تیر برسائے اور وہ واپس پیچھے ہٹے۔ یہ دراصل اورحان کی ایک چال تھی کہ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اورحان غازی کے من پسند کے میدان میں آئے، جہاں پر گھات لگا کر اس پر حملہ کیا جا سکے۔ لیکن رومی شہنشاہ ویسیلیوس نے یہ جلد محسوس کر لیا کہ یہ ایک جال ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا اور اس نے جواباً اورحان غازی کے گھوڑ سواروں پر تیر برسائے۔ اورحان غازی کے گھوڑ سوار دستے نے ایک بار پھر رومی فوج پر تیر برسائے۔ اس نے یہ حملہ کئی بار دہرایا، جس سے ویسیلیوس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے تیر اندازوں کے دستے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھوڑ سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اپنے شہنشاہ کے زیر کمان میدان جنگ میں اتری تو اورحان غازی کا یہ ہر اول دستہ واپس اپنے لشکر کی جانب پسپا ہو گیا۔ اورحان غازی نے تازہ دم گھوڑ سوار دستے میدان جنگ میں اتارے اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ اورحان غازی کی فوج تیر اندازی کی وجہ سے جلد رومی فوج پر غالب ہو گئی۔ شہنشاہ ویسیلیوس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی گھوڑ سواروں کا حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اس افراتفری کے دوران شہنشاہ ویسیلیوس ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی۔